الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما وارزقني فهما. ثم أما بعد. گرامی قدر بھائیوں، بہنوں اور پیارے بچوں، سورہ منافقون اس حوالے پر اس کا نام ہے کہ پہلا جملہ پہلی آیت میں لفظ منافقون آیا ہے، اور اس لیے اس کا نام سورہ منافقون ہے کہ منافقین کے بارے میں ان کے منحوس عادات و اطوار کے بارے میں باتیں ہوں گی اور ان کی خباثتیں ظاہر کی جائیں گی، اور جو کچھ وہ سمجھتے تھے کہ چھپ کر رہے ہیں وہ سب کچھ ظاہر ہو گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا یہ باتیں تاکہ امت کو معلوم ہو جائے کہ یہ الگ مخلوق، یہ تیسرا صنف، یہ کیا بلا ہے اور ان کی عادات کیا ہے. اب دیکھ لیجئے، اذا جاءک المنافقون، جب یہ منافقین آپ کی خدمت میں آ جاتے ہیں تو خلاف واقع اور دیگر لوگوں کے برعکس شروع کر دیتے ہیں اس بات کہ یا رسول اللہ، آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ اللہ کے پیغمبر ہیں، آپ اللہ کے قاصد ہیں وغیرہ وغیرہ. ایمان تو سب کو ہے، لیکن یہ بات بذات خود ایک تشکیکی کیفیت پیدا کر دیتی ہے. کیا ضرورت پیش آئی بار بار اس بات کی صفائی یا اطمینان دلانے کی کہ آپ اللہ کے رسول ہیں؟ کیا نعوذ باللہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی شک ہے کہ آپ اسے یقین دہانی کرا دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں؟ وہ کہ اپنی ایمانی غیرت کا یا ایمانی حمیت کا ثبوت دے رہے تھے. نشہد انک لرسول اذا جاءک المنافقون، یہ جب آپ کے پاس آ جاتے ہیں، آپ کی خدمت میں آ جاتے ہیں، قالوا نشہد انک لرسول، ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. بطور وضاحت اللہ رب العزت فرماتے ہیں آپ اپنی جگہ، آپ کی بات اپنی جگہ، آپ یقین کریں یا شک کریں وہ بھی اپنی جگہ. حقیقت یہ ہے کہ واللہ یعلم انک لرسولہ، اس بات کی ثبوت اور گواہی کے لیے تو اللہ کی ذات ہی کافی ہے، اور اللہ بہتر جانتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. 40 سال پہلے آپ کی کیا حالت تھی، 40 سال بعد جو آپ کو نبوت ملی اس کے بعد کیا حالت اور کیفیت. لیکن یہ بات جو اللہ جانتا ہے کہ آپ اس کے رسول ہیں اور اللہ اس کی گواہ ہے، اللہ رب العزت ایک اور گواہی بھی دے رہے ہیں، واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون.
اللہ رب العزت اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ منافق جھوٹ بول رہے ہیں، جس بات کی قسم کھا کر کہہ رہے ہیں اس بات میں وہ جھوٹ بول رہے ہیں، وہ اپنے دل میں یقین کیے بغیر یہ بات بول رہے ہیں۔ انہم لکاذبون، یہ جو کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اس پر انہیں ایمان نہیں ہے، اس لیے ان کی یہ بات جھوٹ ہے۔ آپ تو ہیں اللہ کے رسول، چاہے وہ ایمان قبول کرے یا نہ کرے، کفر میں مرے، نفاق میں مرے، شرک میں مرے، اللہ کا جو فیصلہ ہوا تھا وہ سو ہو چکا، اور وہ تو رہتی دنیا تک کے لیے ہے۔ لیکن منافقین اپنی اس بات میں جھوٹے ہیں، ان کو اس بات پر ایمان نہیں ہے کہ آپ اللہ کے آخری رسول ہیں۔ ہاں، یہ قسمیں کھاتے ہیں، حلف اٹھاتے ہیں، کیوں؟ اتخذوا ایمانہم جنہ، انہوں نے اپنے سوگندوں کو اور اپنے قسموں کو اپنا ڈھال بنا دی ہے، اپنے اسپر بنا دیے ہیں، تاکہ ان قسموں کے پیچھے ان کی اصل خباثت ظاہر نہ ہو۔ اتخذوا ایمانہم جنہ، ایک دو دھاری قسم کے ایک ڈھال انہوں نے بنا لی ہے، ایک طرف اپنے لیے اس بات کی تحفظ کہ ہم سچے ہیں، ہم ایمان کی مدعی اور گواہی دینے والے ہیں، اور دوسری بات فصدوا عن سبیل اللہ، تاکہ لوگوں کو اللہ کے رستوں سے منحرف کریں، انہیں دور رکھیں، ان کو اسلام قبول کرنے نہ دیں، ان کے دلوں میں شک پھینک دیں، ان کے دلوں میں شک ڈالے۔ انہم ساء ما کانوا یعملون، یہ جو کچھ کر رہے ہیں بہت برا کر رہے ہیں، بہت خراب جا رہے ہیں، اور بہت گندہ قسم کے ان کے حرکات ہیں اور ان کے سکنات ہیں۔ تو ان کی یہ گواہی کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، بالکل وہ اس کو اپنی دل کی گہرائی سے نہیں کہتے، یہ ان کی زبانی بات ہے، اور ان کے دل میں کفر موجود ہے، اور ان کے دل میں کفر موجود ہونے کے سبب اللہ رب العزت ان کی اصل خباثت ظاہر فرما رہے ہیں، اور یہ دکھا رہے ہیں کہ ان کی یہ ساری باتیں جھوٹ ہیں، اور دراصل وہ مومن ہی نہیں ہیں۔ انہوں نے جو کفر پر زندگی شروع کی تھی اور ان کی زندگی گزر رہی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت اور تشریف آوری کے بعد بھی وہ بظاہر اسلام قبول کرتے ہوئے بھی کفر ہی میں ہیں، کیونکہ انہوں نے اسلام صرف دکھاوے کے لیے کی ہے، ظاہر کی ہے، اور ان کی دلوں میں کفر ہی چھپا ہے۔ آج اتنا ہی کافی ہے، بقیہ باتیں انشاءاللہ اگلے نشستوں میں عرض کیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرمائے، اور جو کچھ عرض کیا گیا اللہ کرے کہ قیامت کے دن ہماری نیکیوں میں ان کا حساب ہو جائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔